بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ میں سید محمد جعفر قادری آپ کے اپنے چینل دعوت حق 92 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ولید کو محلے کی مسجد کے اندر پہلی صف میں باجماعت نمازیں ادا کرتے ہوئے تقریباً ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ اہل محلہ حیران تھے کہ آخر اس میں اس قدر انقلاب کیسے آ گیا۔ دراصل ولید، جس کی عمر تقریباً 28 برس ہوگی، اس کی ویڈیو کیسٹوں کی دکان تھی۔ اس کا کردار بہت ہی گندا تھا۔ کیا اہل خانہ، کیا اہل محلہ، سبھی اس کی شر انگیزیوں سے بیزار تھے۔ اسے مسجد میں دیکھ کر یوں بھی حیرت ہو رہی تھی کہ یہ جمعہ تو جمعہ عید کی نماز میں بھی مسجد میں نظر نہیں آتا تھا۔ آخر ہمت کر کے اس کے ایک پڑوسی نے اس کو اس عظیم انقلاب پر مبارکباد دیتے ہوئے اس سے اس کی اصلاح کا راز پوچھ ہی لیا۔ اس پر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ برستے ہوئے آنکھوں سے بتایا کہ میری اصلاح کا راز ایک سنسنی خیز خواب ہے۔ تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، رات کو حسب معمول VCR پر مار دھاڑ سے بھرپور ایک فلم دیکھنے کے بعد پلنگ پر لیٹ گیا۔ نہ جانے کیوں نیند نہیں آ رہی تھی۔ مار دھاڑ کے فلمی مناظر میرے ذہن کے پردے سے ہٹ نہیں رہے تھے۔ بہت دیر کے بعد اونگ آئی تو مجھے خواب کی دنیا میں لے گئی۔ خواب ہی خواب میں مجھے سخت بخار آ گیا، حتیٰ کہ مجھے اسپتال میں داخل کر دیا گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک بہت ہی خوفناک کالا آدمی آیا، جس کے جسم کے سارے بال کانٹوں کی طرح کھڑے تھے۔ اس کی آنکھوں، کانوں اور ناک کے نتنوں اور منہ سے آنکھ کے شعلے نکل رہے تھے۔ آتے ہی اس نے مجھے اپنے بازو میں اٹھا کر فضا میں اچھال دیا۔ میں کھولتے ہوئے تیل کی دیگ میں جا پڑا اور میری روح قبض ہونے کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس دوران مجھے طرح طرح کی اذیتوں سے گزرنا پڑا۔ کبھی محسوس ہوتا کہ تیز چھریوں سے میری کھال ادھیڑی جا رہی ہے، تو کبھی میرے جسم سے کانٹوں دار شاخیں انتہائی سختی کے ساتھ کھینچ کر نکالنے کا عمل جاری ہو رہا ہے۔ کبھی ایسا لگتا ہے کہ بہت بڑی کینچی سے میرے وجود کے ٹکڑے کیے جا رہے ہیں۔ میرے ہر عضو بلکہ روئے کو گویا باندھ دیا گیا تھا۔ نہ میں ہل سکتا تھا، نہ چیخ سکتا تھا۔ بہت دیر بعد اس درد و کرب میں مبتلا رہا۔ آخرکار میری روح پرواز ہو گئی۔ میرے گھر والوں نے رونا دھونا شروع کر دیا۔ چیخ و پکار مچ گئی۔ ولید کا انتقال ہو گیا۔ پورے محلے میں خبر پہنچ گئی۔ میرے غسل، کفن اور نماز جنازہ کے مراحل طے ہوئے اور مجھے تاریخ قبر میں اتار دیا گیا۔ خدا کی قسم، ایسا اندھیرا اس سے پہلے کبھی میں نے نہ دیکھا تھا۔ لوگ دفنا کر چل دیے اور میں ان کے قدموں کی آواز سن رہا تھا۔ اتنی میں قبر کی دیواریں ہلنا شروع ہو گئی۔ لمبے لمبے دانتوں سے قبر کی زمین چیرتے ہوئے خوفناک شکلوں والے دو فرشتے منکر نکیر میری قبر میں آ پہنچے۔ ان کا رنگ سیاہ، آنکھیں کالی اور نیلی اور شعلے زن تھیں۔ ان کے کالے کالے محب بال سر سے پاؤں تلک لٹک رہے تھے۔ انہوں نے مجھے جھنجھوڑ کر جھٹک کر اٹھا دیا اور نہایت ہی سخت لہجے میں سوالات شروع کر دیے۔ ہائے میری بدقسمتی! اتنے میں ایک آواز گونج اٹھی، اس بے نمازی کو کچل دو۔ بس پھر کیا تھا، قبر کی دیوار نے مجھے جھنجھوڑنا اور دبانا شروع کر دیا۔ میری پسلیاں پٹاخ پٹاخ کی آواز کے ساتھ ٹوٹنے اور ایک دوسرے میں پیوست ہونے لگی۔ میرا کفن آگ کے کفن سے بدل دیا گیا۔ میرے نیچے آگ کا بستر بچھا دیا گیا۔ یکایک میری قبر میں میری خالہ زاد بہن آ گئی۔ اس کی شکل بے حد ڈرونی ہو گئی۔ اس کے ہاتھ میں دیو ہیکل ڈرل مشین کپ کپانے اور اس کی سلاخوں سے آگ کی چنگاریاں اڑنے لگی۔ ایک خوفناک آواز گونج اٹھی۔ ولید اپنی خالہ زاد بہن سے بے تکلف تھا اور اس سے اپنی نگاہ کی حفاظت نہیں کرتا تھا۔ خود بھی فلمیں ڈرامے دیکھتا اور دوسروں کو بھی دکھاتا تھا۔ اسے بد نگاہی کا مزہ چکھاؤ۔ پھر کیا تھا، ڈرل مشین کی آتشی سلاخیں میری آنکھوں میں گھونپ دی گئیں۔ جو
کرخت آواز کے ساتھ گھومتی ہوئی آنکھوں کو پھاڑتی ہوئی گدی سے آر پار ہو گئی۔ اس قدر خوفناک عذاب کے باوجود نہ مجھے بے ہوشی طاری ہو رہی تھی، نہ نظر آنا بند ہو رہا تھا۔ یہی عذاب کیا کم تھا کہ پھر آواز آئی، یہ گانے باجے شوق سے سنتا تھا۔ جب کبھی دو آدمی خفیہ بات کرنے کی کوشش کرتے تو یہ تجسس کر کے کان لگا کر ان کی باتیں سن لیا کرتا تھا۔ جو ہی آواز بند ہوئی، ڈرل مشینوں نے میرے کانوں کا رخ کر لیا اور اب میرے کانوں میں بھی سلاخیں زور زور سے گھومنے لگی۔ کافی دیر تک یہ اذیت ناک عذاب ہوتا رہا کہ آواز اٹھی۔ یہ ماں باپ کو ستاتا تھا، مسلمانوں کے دل دکھاتا تھا، جھوٹ اور وعدہ خلافی اس کا معمول تھا۔ جب غصہ آتا تو گالم گلوچ اور مار دھار کرتا تھا، لوگوں پر طنز کرتا تھا، ان کا مذاق اڑاتا تھا، ان کا نام بگاڑ کر پکارتا تھا، ادھر کی ادھر لگاتا تھا، لوگوں کی عیب اچھالنا اس کا روز کا معمول تھا۔ تاج شطرنج کھیلتا تھا اور نشہ کرتا تھا، پتنگ اڑانا، یہ سب اس کی محبوب مشغلے تھے۔ لوگوں کا حق دبانا، ناجائز کمانا بلکہ حرام کھانا اس کا وتیرہ تھا۔ یہ داڑھی بھی منڈاتا تھا، اس کے عذاب میں اضافہ کر دو۔ چنانچہ دیکھتے ہی دیکھتے بہت سارے لمبے لمبے کالے کالے بچھو ڈنگ اٹھاتے ہوئے میری طرف لپکے اور میری ٹھوڑی کی کھال کے اندر گھسنے شروع ہو گئے، اور جہاں داڑھی ہوتی ہے اس حصے میں کھال گوشت کے درمیان داخل ہو کر مجھے ڈنگ مارنے لگے۔ خوفناک سیاہ سانپوں نے مجھے ڈسنا اور نوچنا شروع کر دیا۔ میں دنیا میں جن جن چیزوں سے ڈرتا تھا، مثلاً کتے، کن کھجورے، چھپکلیاں، چوہے وغیرہ، سب یک بارگی مجھ پر ٹوٹ پڑے۔ نیز میری قبر آگ کے بھٹی بن گئی۔ اتنے میں کسی نے بہت بڑی آتشی ہتھوڑے سے مجھے ایک زوردار ضرب لگائی۔ میں گیند کی طرح اچھلا، دھڑم سے گرا اور میری آنکھ کھل گئی اور میں اپنے پلنگ سے نیچے گرا پڑا تھا۔ گھر والے گھبرا کر جاگ اٹھے۔ دہشت کے مارے میرا بدن بری طرح کانپ رہا تھا۔ جب حواس کچھ بحال ہوئے تو میں نے رو رو کر اپنے گناہوں سے توبہ کی، ماں باپ اور دیگر اہل خانہ کو راضی کیا، رات ہی کو نماز عشاء ادا کی اور 5 وقت تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز باجماعت کا اہتمام شروع کر دیا، اور ایک مٹھی داڑھی سجانے کا بھی عہد کر لیا۔ بیڑیوں کا کاروبار ختم کر دیا۔ جن لوگوں کے حقوق پامال کیے تھے ان سے صلح کر لی، جن کی رقمیں ذمہ تھی وہ بھی ادا کر دی۔ انشاءاللہ عز و جل میں ایک اچھے مسلمان کی حیثیت سے سنتوں بھری زندگی گزاروں گا۔ میری اصلاح کا راز جس جس بے عمل پر یہ ظاہر ہو وہ مسلمان کاش اپنی اصلاح کی کوشش کرنا شروع کر دے۔ کوچ اے بے خبر ہونے کو ہے، کب تلک غفلت سحر ہونے کو ہے، باندھ لے توشہ سفر ہونے کو ہے، ختم ہر فرد بشر ہونے کو ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔